ایک دن ان کے گھر میں حضور قیام کر رہے ہیں، مکہ سے ایک قاصد آیا، کچھ پیغام لے کر کے آیا، جنگ کی تیاری چل رہی، مکہ والے فلاں فلاں پلاننگ کر رہے ہیں۔ ایک خط تھا، ایک لیٹر تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے قاصد نے لا کر دیا۔ حضور نے حضرت انس بن نزیر سے کہا پڑھو، پڑھ کے سنایا۔ حضور نے کہا یہ میرا اور تیرا راز ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، بند کر دو، اس کے باہر یہ خبر نہیں جانی چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کی سلامتی، آپ کے راز کی سلامتی میری جان سے بڑھ کر کے۔ حضور تشریف لے گئے۔ جب رسول پاک چلے گئے، بیوی اندر سے آتی ہے، کہتی ہے انس، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے تھے، کیا بات چل رہی تھی؟ تو انس بن نزیر نے کہا بات جو بھی چل رہی تھی وہ میں بتا نہیں سکتا، میرا اور رسول اللہ کا مسئلہ۔ بیوی نے کہا تم مجھ سے اتنا عشق کرتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، کیا مجھے شیئر نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، اس میں کوئی شیئر نہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو بیوی نے ہنس کر کے کہا نہیں بتاؤ تو نہیں بتاؤ، میں نے سن لیا ہے پوری بات، دیوار کے پیچھے سے میں نے سن لیا ہے، مکہ کا قاصد آیا ہے، جنگ کی پلاننگ اس میں لکھی ہوئی ہے، لیٹر آپ نے پڑھ کے سنا ہے، میں سن لیا۔ اتنا سننا تھا، انس بن نزیر کھڑے ہو گئے اور سیدھے اپنی بیوی کا گلا پکڑ لیا، سیدھے گلا پکڑ لیا۔ کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ نہ دیکھے۔ گلا پکڑ کر، گردن پکڑ کر لے کے چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کیا ہوا، اپنی اس سب سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی کو پکڑ کر کے لائے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے لے کر کے آیا، آپ کا حکم تھا کہ میرا راز کسی پر افشا نہ کرے، میں نے کوئی افشا نہیں کیا، لیکن غلطی سے اس نے سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے، اگر آپ کا حکم ہو تو گلا دبا دو اور راز ختم ہو جائے گا، یہ جو انفارمیشن لیک ہو رہی ہے بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، اگر آپ کا حکم ہو۔ حضور پاک مسکرائے اور کہا نہیں انس، جیسے تم میرے صحابی ہو تمہاری بیوی بھی میری صحابیہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، ناظرین کرام، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ویڈیو بہت بہترین اور خاص اور ہم سبھی کو سننے والا ویڈیو ہونے والا ہے۔ تو میں یہ ویڈیو اس لیے لایا ہوں کہ اس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری نے ایسا بیان کیا ہے کہ آپ سبھی لوگ سن کر اسے ضرور کانپ جائیں گے، کیونکہ ہم سبھی لوگ تو مسلمان تو ہے، اسلام کو قبول تو کیے ہوئے ہیں، اسلام میں ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو سننے کے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی آپ سبھی کو پتہ چلے گا۔ کیونکہ ہم لوگ تو بول ہی دیتے ہیں زبان سے کہ ہاں ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم لوگ اسلام میں ہے، ہر چیز ہے، لیکن اسلام کا جو رول ہے اس حساب سے ہم لوگ فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو میں سیدھا سیدھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک صرف دیکھیے اور اس کو سنیے اور غور سے سنیے، اور میں اس ویڈیو میں نہیں کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریے یا پھر لائک کریے، بس اتنا ضرور کہوں گا، کیونکہ اس ویڈیو کو آپ سبھی کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی مفتی سلمان اظہری جو بیان کیے ہیں، باقی سب تقریر میں تو اور بیان الگ ہے، لیکن اس میں جو اصل مقصد ہے وہ اسلام کا جو قانون ہے وہ ہم سبھی کو کس طرح اس پر چلنا ہے، اس حساب سے یہ بیان کیے ہیں کہ آخر ہم لوگ مسلمان تو کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں، لیکن عمل نہیں دکھتا ہے ہم سبھی کا۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اپنے دوستوں، بھائیوں کے پاس، گھر والوں کے پاس، تاکہ اس طرح کا ویڈیو آپ سبھی لوگ دیکھ کر اس سے علم اور اس سے کچھ سیکھیں۔ تو میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ لوگ اسے بس دیکھتے رہیے لاسٹ تک۔ وہ بھی راز کی حفاظت کرے گی، چھوڑ دو۔ اور انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر مسکرا کر اپنی بیوی سے ملتے ہیں، جیسے پہلے عشق تھا ویسے ہی عشق ہے، لیکن جب بات نبی پاک کی آئے تو پھر کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو سارے رشتوں کا اسی بات پر اثر آپ کو دیکھنے کو ملے تو وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ اور اگر آپ دوسرے رشتوں کو اہمیت دیتے ہو، دوسری باتوں کو اہمیت دیتے ہو، جیسے کہ امام غزالی نے جو فرمایا مردہ ہیں یا لوگ زندہ ہیں، یہ دیکھنا ہو تو ان کے سامنے اپنے نبی کی بات کر کے دیکھو، اگر ان کے چہرے کھل جاتے ہیں تو کرنٹ لگا ہوا ہے اور زندگی ہے ان کے اندر، اور اگر کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی تو جیسے میں نے کہا مردے کو 1000 واٹ کا کرنٹ بھی لگاؤ، حرکت نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اور کالا ہو جائے، جل کے اور کالا ہو جائے۔ حضور پاک کی محبت کی بات زندوں میں کی جائے تو حرکت آتی ہے، اسی لیے نعرے ہمارے یہاں لگتے ہیں۔
حرکت ہماری یہاں زیادہ ہوتی. کیوں؟ یہ زندگی کی علامت ہے اور اللہ کرے کہ یہ زندگی ہمیشہ سلامت رہے. میرے عزیزو یہ اگر چھوٹ گئی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی جملے پر میں گفتگو ختم کروں گا، زیادہ بزرگوں کا وقت میں نہیں لوں گا. بس وہ جو نہ ہو تو سو تو نہیں رہے آپ لوگ. ابھی اصل زندگی آپ کو دیکھنی ہے، باقی ہے. میں جگانے آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، میں فیلڈ بنا دوں تاکہ اس میں اچھے بیج بوئے جائیں اور اچھی فصل بھی آپ کو دیکھنے ملے. آپ اس بات کو پھر سے دوہرائیں، وہ جو نہ ہو تو زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ہماری مسجدوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، نمازوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کہیں کام نہیں چلنے والا ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. قبر میں بھی یہی حال ہے. اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے گا، فرماتے میرے آقا یاتیانی ملکانی عینانی ازرقانی، دو فرشتے آئیں گے ایسے جن کی نیلی آنکھیں ہوں گے، کالا چہرہ ہوگا، جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. یہ سوالات اس کے لیے اتنے سخت ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگ جواب جلدی دے نہیں پائیں گے. یہ قبر کے حالات حضور بیان کر رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں. حضرت عمر سے حضور نے پوچھا، عمر تمہاری قبر میں جب یہ فرشتے آئیں تب کیا کہو گے؟ توجہ ہے، تمہاری قبر میں جب فرشتے آئیں گے تب کیا کہو گے؟ وہ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ رشوت لے کر کسی کو چھوڑ دیں گے یا کسی کا کوئی تعلق بتا کر کے وہ چھوڑ دیں گے. وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوں. فرشتوں کا درد تو رہے گا ہی سب کو. عمر تم کیا جواب دو گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضرت عمر حضور سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی؟ حضور نے فرمایا دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی، مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہے گی. قبر میں بھی باقی رہے گی، حشر میں بھی باقی رہے گی. تب حضرت عمر فاروق جھومنے لگ گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو قبر میں جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا، جو بھی ہوگا میں نپٹ لوں گا. کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ کا یہ نعرہ تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت ہلکی ہے. آپ اندازہ کرو یہ دولت اگر تمہارے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی آرام سے جی پاؤ، قبر میں بھی جی پاؤ، قبر میں بھی سکون سے رہ پاؤ. اور حشر کی بات تو حشر کی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں. دنیا میں جب محبت کرتے تھے تو اسی لیے قیامت کے دن بھی بے فکر وہ رہے گا بندہ. ایک بات یہ بھی بتا دوں، وہ جو نہ ہو تو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جو نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں یا تو مجھے آج پہلی بار یہ اتفاق ہے نقطہ دان نقطہ رساں ایسے خطیب کے سامنے، جہاں پتہ نہیں ہماری آنکھیں کھولنے سے پہلے ان کی زبان بہت کھلی ہوئی تھی. زندگی میں ہماری آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی جب آپ کی زبان کھلی ہوئی تھی اور پوری امت کو بیدار کر رہے، جگا رہے تھے. میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اور یہ آلریڈی لیک ہیں. صاحب پتا ہے کسی کو کوئی امتحان ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کوشچن پہلے سے لیک ہو گئے، پہلے سے لیک ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے وہاں. تو یہ مت سمجھنا کہ رٹا مار کے جاؤں گا قبر میں جلدی بول دوں. بہت سارے تو وہ ہوں گے. قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ اللہ کو بھول گئے تھے اللہ ان کو اپنا آپ بھی بھلا دے گا. وہ اپنے آپ نہیں پہچان جائیں گے میں کون ہوں، اپنا نام بھی بھول جائیں گے لوگ. جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے تھے.
سوالات کیا ہیں پتا ہے نا؟ من ربک، تمہارا رب، جواب دے سکتے ہیں آپ؟ تمہارا رب کون؟ سوال کیا ہے وہ مجھے بتائیے، میں جواب نہیں پوچھ رہا ہوں، کیا سوال کرنے والے فرشتے تمہارا رب کون تھا پوچھیں گے یا کون ہے؟ پھر سے بولیے، تمہارا رب، ہاں قبر میں یہی پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے۔ اور دوسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا؟ یہ نہیں پوچھتے تمہارا دین کیا تھا، کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے؟ یہ دو سوال تو ٹھیک ہے، قبر میں ہر ایک سے ہی پوچھا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال ڈیفرنٹ، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ نہیں ابھی کیا کہتا ہے۔ ارے پہلے جیسے دو سوالات تھے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ کون ہے، اتنا ہی پوچھ لیتا۔ فرشتے اتنا پوچھ لیتے حضور کو دکھا کر یہ کون ہے۔ ارے وہاں اچھے بڑے بڑے رمضان بھی مان لیں گے وہ جل کو دیکھ کر، لیکن فرشتوں کو اس سے مطلب نہیں، اب کیا کہتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، یہ بتا پہلے کیا کہتا تھا، زندگی میں کیا کہتا تھا، وہ مطلب ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس وقت سب کو پہچان لیں گے یہ کون ہے، لیکن فرشتوں کو اس جواب سے مطلب نہیں۔ اگر اس وقت فرشتے یہ پوچھتے یہ کون ہے تو جواب دیتا ہے اللہ کے رسول ہیں، نہیں، فرشتے کہتے بتا تو دنیا میں کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، یہی سوال ہے جو ہماری پوری سنیت کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ عاشق رسول طرف کر کہے گا اے فرشتوں یہ کون ہے تم پوچھ رہے ہو یا یہ پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میں تو یہ کہتا تھا سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے ججلہ کہو تجھے، تیرے تو وصف تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے، لیکن رضا نے خانے سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو میں یہ کہتا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ فرشتوں میں یہ کہتا تھا حضور کے بارے میں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اے فرشتوں دنیا میں یہ کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دنیا میں یہ کہتا تھا اے فرشتوں، میں دنیا میں یہ کہتا تھا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، میں دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہتا تھا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سنیو تمہارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بتانا ہی ہے، بتانا ہی ہے، بتانا ہی ہے، ختم نہ ہو اتنے تذکرے ہیں۔ بلکہ میں تو کبھی فخر سے یہ کہتا ہوں فرشتے جب یہ پوچھیں گے قبر میں کیا کہتا تھا، ہم یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، حضور کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑا۔ بس میری گفتگو آج کی ختم ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو اس بات کو لے کر کے چلو پوری زندگی میں، اور اپنے بچوں کو اگر کوئی صحیح چیز دے سکتے ہو دنیا میں تو ٹوائز کا گفٹ نہیں، اور بڑے بڑے گھر جائیداد کا گفٹ نہیں۔ میں نے دیکھا ہے ابھی 2 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک صاحب آئے، کروڑوں کی جائیداد ہے اور 3 بیٹے ہیں جس میں سے 2 بیٹے باپ پر کیس کیے ہوئے۔ ہاں وہ باپ نے جیسے جائیداد کمائی میں جانتا ہوں بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے، کروڑوں نہیں اربوں کا، اور بٹوارا ہو رہا ہے اور اس میں تینوں بیٹوں کو باپ نے بانٹ بھی دیا۔
ایک ایک بیٹے کے حصے میں میں نہیں جانتا 100 کروڑ سے بھی زیادہ کی جائیداد آئی، اس کے باوجود تھوڑی سی انہونی کیا ہوئی، باپ کو کورٹ میں گھسیٹ لیا۔ ایک اور کیس 1 مہینے پہلے ایک باپ پیشاب کی تھیلی لگایا ہوا ہے اور ڈائلیسس بھی اس کا ڈائلیسس سے 2.5 سال سے جوجھ رہا ہے اور پیشاب کی تھیلی لے کر کے وہ موجود ہے۔ 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں کچھ ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے پاس بھی آیا اور باپ مرنے کے قریب ہے، کروڑوں کی جائیداد اس کی بھی ہے۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا مل کر کے باپ کو کورٹ لے کے گئے رجسٹریشن کے لیے۔ وہ پیشاب کی تھیلی پکڑ کے کورٹ میں گھوم رہا ہے رجسٹرار کے پاس کہ اس بیٹے کو اتنا لکھوانا، اس بیٹے کو۔ باپ کی ہمت دیکھ کر کے بعد میں پتا چلا کہ مجبوراً اس کو ٹارچر کر کے بیٹے لے کر کے گئے۔ ابھی کہ ابھی سوال کر کے دو، مر جاؤ گے کل تو پھر جھگڑے ہو جائے۔ پیشاب کی تھیلی پکڑا ہوا اپنے بیٹوں کی جائیداد لکھوانے گھوم رہا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تم جتنا بھی دے دو دنیا کی جائیدادیں، اولاد کبھی خوش نہیں ہو سکتی۔ اگر سب سے بڑا گفٹ کچھ دے سکتے ہو، عشق مصطفیٰ کی دولت دے۔ ایک بار اپنے نبی پاک کی محبت ان کے سینے میں ڈالو، پھر دنیا کچھ بھی نہ دو، تمہارے بستر پر سونے کے وقت بھی یہ تمہاری اولاد سر جھکا کر تمہارے سامنے کھڑی رہے گی۔ تم اللہ کے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس جلسے پاک کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، ان تمام بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے، ان کے لبہائے ناز سے نکلے ہوئے الفاظ سے امت کو اللہ نفع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہو مفتی سلمان اظہری صاحب کا، اور اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میں دکھایا ہوں کہ کس طرح اسلام کا رول اور اسلام میں زندگی گزارنا ہے، کس طرح ہر چیز کا ماحول آج ہو چکا ہے، اسلام کا جو دین ہے کس طرح ہونا چاہیے اور کس طرح ہو چکا ہے، اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا نہیں ہے، اور غیر میں کیا ہے نہیں ہے۔ تو اس سب کا بیان اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں جو آپ سبھی نے اس ویڈیو میں دیکھا، اور اس طرح کا ویڈیو اگر آپ سبھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور اس ویڈیو میں جو کمنٹ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے پاس ضرور شیئر کریے جو زیادہ برائی میں مبتلا ہے۔ پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، اور مدرسہ یا کوئی مسجد یا بہت کم ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل ہر انسان کے پاس موبائل ہے جس سے وہ علم سیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں سیکھتا ہے۔ یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی شیطان کی حرکت ہے، یہ سب ہے جو وہ نہیں سیکھ پاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلمان آج کل جو ہے وہ برباد بھی اور بہت آباد بھی ہو گئے ہیں۔ تو آپ سبھی لوگ برباد نہ ہوئے، آباد ہوئے اس چیز سے، کیونکہ ہر چیز دنیا میں جو پیدا ہوا ہے وہ ہم سبھی کے فائدہ کے لیے ہے، اور جو نقصان کے لیے ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز میں ہم سبھی کا فائدہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے نقصان اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ سبھی لوگ لائک ضرور کریے اور ساتھ میں چینل ضرور سبسکرائب کریے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔